حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ حج کے لیے جا رہے تھے، حج کا قافلہ رکا کوفہ میں نا، آپ اترے اور جا کے مارکیٹ اور بازار میں چیزیں کچھ دیکھنے لگے تو آپ نے دیکھا ایک عورت، ایک خاتون خچر کو کاٹ رہی ہے، مردار خچر پڑا ہوا ہے، اسے کاٹ رہی ہے اس کا گوشت اور تھیلی میں ڈالتی ہے۔ آپ حیران ہو گئے، مسلمانوں کا علاقہ، یہ کون عورت ہے جو خچر کو کاٹ رہی ہے؟ کہیں کسی کو مردار بیچنے کا ارادہ تو نہیں؟ آپ کہتے ہیں میں نے اس کا پیچھا کیا، میں نے اس کا تعاقب کیا کہ میں اسے دیکھوں، تو میں نے دیکھا وہ ایک گھر میں گئی، اور گھر میں گئی تو میں نے دستک دی، اس نے دروازہ کھولا اور اس نے اس تھیلی میں جو گوشت تھا، اس کی بیٹیاں تھیں 4، اس نے ان بیٹیوں کو دیا، ان بیٹیوں کو دے کر کہا کہ اسے پکا لو۔ وہ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں حیران ہو گیا یہ کیا کر رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ تم کیا کرتی ہو؟ یہ تو مردار ہے، مجوسیوں کے صرف ایک گروہ کے علاوہ کسی کے مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں ہے، تم کون سے مذہب سے ہو؟ اس کا جواب جب آیا نا حضرت ربیع بن سلیمان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اس کا جواب آیا، اس نے کہا تم میرے مسلمان ہونے میں شک کرتے ہو؟ اس نے کہا میں آل رسول ہوں، سید زادی ہوں، نبی کے گھرانے سے ہوں۔ آپ فرماتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرے نبی کی شہزادی نبی کے گھرانے کی اور مردار کھا رہی ہے؟ کہا ایسا کیوں؟ کہا 4 دن سے فاقے سے ہوں، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اور مردار اس صورت میں حالت استقرار میں جائز ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ کاٹ کر لائی ہوں۔ آپ کے دل پہ جیسے خنجر سے چل گئے ہو۔ آپ آئے، آپ کے بھائی بھی قافلے میں ساتھ تھے، آپ نے کہا میرا احرام، میرے درہم سب کچھ میرا واپس کر دو، میں نے حج میں نہیں جانا۔ لوگ حج کے فضائل سنانے لگے، گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، حج کی فلاں فضیلت۔ انہوں نے کہا کوئی فضیلت مجھے نہیں سننی، مجھے میرے پیسے، مجھے درہم واپس کر دو اور میرا احرام واپس کر دو، میں حج میں نہیں جا رہا۔ لوگوں نے واپس کر دیا۔ 600 درہم ملے، 100 درہم سے آٹا خریدا، 100 درہم سے کپڑا خریدا، اور جو 400 درہم بچے تھے وہ آٹے کے اندر ڈال دیے اور لے کر اس خاتون کے گھر پر پہنچے۔ اس خاتون نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور وہ سب دیکھا تو خاتون نے ہاتھ اٹھا کے دل سے اسے دعائیں دی، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ جب شہزادیوں نے، اس کی بیٹیوں نے یہ دیکھا، سید زادیوں نے، نبی کی آل اور نبی کے گھرانوں نے جب یہ دیکھا تو پھر کہا اللہ تجھے ہر سال حج عطا کرے، اللہ تجھے اس سے دگنا عطا کرے۔ کئی بیٹیوں نے کئی دعائیں دی، وہ دعائیں سمیٹتا ہوا واپس کو آ گیا، لیکن ایک دل میں لگن تھی کہ میں حج کر کے آؤں گا۔ کوفہ کے بازاروں میں گھومتا، دن یوں ہی گزرتے رہے، کبھی روتا، کبھی لیٹتا، کبھی سوتا، وقت کا پہیہ پلٹتا رہا، وقت کی کایا پلٹتی رہی۔ وقت وہ بھی آیا کہ حج کے قافلے واپس آنے لگے تو اس کے دل میں ایک تمنا اجاگر ہوئی کہ حج پہ تو میں جا نہیں سکا، حج پہ سے جو واپس قافلے آ رہے ہیں میں ان کے پاس جا کے انہیں ذرا سلام تو پیش کروں، انہیں مبارکباد تو پیش کروں۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں حج کے قافلوں کے پاس گیا، میں اس قافلے کے پاس گیا جو قافلہ میرا قافلہ تھا، وہ واپس آنے لگے، میں نے انہیں کہا تمہیں حج مبارک ہو، تو انہیں پلٹ کے کہا تجھے بھی حج مبارک ہو، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے اس نے کہا تجھے بھی حج مبارک ہو۔ وہ حیران، وہ پریشان، وہ دوسرے بندے سے ملے، کہا تمہیں حج مبارک ہو، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ کہا کیسی باتیں کرتے ہو، تمہیں بھی اللہ حج مبارک کرے۔ کہا میں نے حج کب کیا؟ کہا ارے نادان، طواف میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، مینا میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، عرفات میں ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں اتنے میں بات کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی مجھے پکڑائی، کہا تم نے میدان عرفات میں مجھے پکڑائی تھی، یہ اپنی تھیلی امانت لے لو۔ وہ حیران ہو کر پکڑی تھیلی پہ لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا، جو ہم سے معاملہ کرتے ہیں وہ نفع اٹھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، ہر ایک مجھے حج کی مبارکباد دیتا ہے، اور یہ شرفیوں کی تھیلی بھلا میں نے کس کو دی تھی؟ میں آ کر گھر پر ایک زارو قطار ایک کیفیت بن گئی، میں روتے روتے میری آنکھ لگی اور میں سونے لگا۔ میں جیسے ہی سویا میری قسمت میں انگڑائی لی، چہرہ ودھا میرے سامنے تھا، نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں دست بوسی کی، نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اے ربیع بن سلیمان اور کتنی گواہیاں چاہتا ہے؟ میں محمد رسول اللہ گواہی دیتا ہوں تو نے حج کیا، تو نے حج کیا ہے۔ کہا حضور میں نے کیسے حج کیا؟ کہا یاد کر میری ایک شہزادی نے تجھے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے ہر سال حج کرائے، اس کی یہ دعا دینا تھا کہ اللہ نے تیری صورت پہ ایک فرشتے کو پیدا فرما دیا، قیامت تک وہ ہر سال حج کرے گا اور اس کے حج کا ثواب اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ کہا حضور یہ شرفیوں کی تھیلی کیسی ہے؟ کہا یاد کر تمہیں شرفیاں دی تھی تو میری ایک شہزادی نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے اس سے دگنا عطا کرے، تو تجھے شرفیاں کھول کے دیکھ لے، اللہ نے تجھے اس سے دگنا عطا کر دیا ہے۔ وہ زارو قطار خواب میں بھی روئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اے ربیع بن سلیمان سن، میری ایک شہزادی نے دعا دی تھی کہ تیرا حشر میرے نانا کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ ہو، تو میں محمد رسول اللہ تجھے آج خود خواب میں آ کر بتا رہا ہوں قیامت کے دن تیرا حشر میرے ساتھ ہوگا۔
میرا حشر میرے ساتھ ہوگا.